إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیم علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بالحق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وعز شانہ فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلی اللہ محمد وآل محمد. محترم معزز سامنے گرامی قدر، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کل انشاءاللہ شب میں 9 بجے امام بارگاہ سے جلوس علم و تعزیہ برآمد کیا جائے گا. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. یہ کل کا اعلان تھا. پرسوں روز عاشورہ کا اعلان یہ ہے کہ اعمال عاشورہ انشاءاللہ بروز عاشورہ صبح 9 بجے ادا کیے جائیں گے، اور جلوس عاشورہ نماز ظہرین کے بعد اپنی دیرینہ روایت کے مطابق برآمد کیا جائے گا. آپ حضرات نعرہ صلوات سے سہارا دیں. محترم معزز سامعین گرامی قدر، گفتگو ہے اس ہستی پر کہ جس نے جو مرتبہ پایا وہ فنا فی الحسین ہو کر پایا. محبت حسین میں ڈوب کر عباس ہو گئے. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ کیا نوح کو، اللہ نے مصطفیٰ کیا آل ابراہیم کو، اللہ نے مصطفیٰ کیا آل عمران کو عالمین پر. عباس مصطفیٰ گھرانے کا مصطفیٰ بیٹا ہے. آج 8 محرم ہے اور میں نے کل آپ سے وعدہ بھی کیا تھا. میں آج بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کرتا ہوں. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ تقرب حسین حاصل کرے تو در عباس علیہ السلام پر آئے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ تقرب الہی حاصل کرے تو در عباس پہ آئے. یعنی در عباس ایک طرف تقرب الہی کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف تقرب حسین کا ذریعہ ہے. عباس باب الحسین کا نام، یعنی حسین کا دروازہ کون ہے؟ عباس. اگر کسی کو حسین کے پاس آنا ہے تو پہلے در عباس پہ آنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو حسین سے ملنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عباس کے پاس آتا تھا. کل گفتگو پہنچی تھی کہ اللہ نے
اللہ جب کسی کو مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو اللہ ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ عباس اللہ کا مصطفیٰ بندہ ہے. اللہ مقصود مشیت پروردگار کا نام ہے. عباس علم الہی میں پہلے سے ہے کہ اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ خاندان میں بھیجا. غازی عباس ننیال کی طرف سے بھی شجاعت کے ورثے میں شجاعت ملی ہے. عباس کو ددیال کی طرف سے بھی شجاعت ورثے میں ملی ہے. ذرا بیدار ہو جائیے گا میرے ساتھ, اپنی بیداری کا ثبوت نعرہ صلوات سے دیں آپ حضرات. آلِ محمد. عباس مقصود مشیت پروردگار کا نام. 4 معصوم ان کے ہوتے ہوئے جو استجابت دعا کے بہترین دروازہ ہے وہ در عباس ہے. 4 معصومین کی بزم میں جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ذکر عباس ہے. عباس قبولیت حاجت کے لیے بہترین دروازے کا نام ہے. عباس کے معنی کیا ہیں؟ عباس کہتے کسے ہیں؟ عباس کے معنی کیا ہے بتائے گا کوئی بچہ؟ عباس کہتے کسے ہیں؟ عباس کے معنی کیا ہیں؟ عباس کے معنی ہے شیر. عباس کے کیا معنی ہے؟ عباس کے معنی ہے شیر. عباس شیر کو کہتے ہیں, مگر کس شیر کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عباس کس شیر کو کہتے ہیں. عربی زبان میں شیر کے 500 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ توجہ کے ساتھ بیدار رہیے گا, بڑی قیمتی گفتگو ہے. عربی زبان میں 500 نام ہیں. ایک کتاب ہے اسماء الاسود, شعروں کے نام. 500 شعر ہیں. یہ شعر 500 نہیں ہوتے, بلکہ عرب کی زبان اتنی فصیح ہے کہ شعر کی ہر عمر میں اس کا ایک الگ نام ہے. ہائے 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 ہائے. شعر کی ہر عمر میں اس کا ایک الگ نام ہے. شعر کا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ذرا آگے آ جائے آپ. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. تھوڑا آگے آ جائیں آپ. انشاءاللہ بھی لائٹ بھی آئے گی انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے. آپ تھوڑا آگے آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. یعنی عباس کس شعر کو کہتے ہیں پتہ چلنا چاہیے. عربی زبان میں 500 نام ہیں. شعر کی ہر کیفیت میں اس کا ایک الگ نام ہوتا ہے. شعر ہر عمر میں شعر کا ایک الگ نام ہوتا ہے جو عرب نے لکھا. اسی لیے علی نے مرحب کے سامنے ایک جملہ کہا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ. توجہ, مرحب کے سامنے جب علی کا مقابلہ ہوا اور مرحب نے بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے, تو علی نے پکار کے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر یعنی پھاڑنے والا شیر, حیدر یعنی شیر. اب علماء نے لکھا کہ چونکہ اس رات یہ علی نے کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا یعنی شیر رکھا, کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں نے میرا نام علی رکھا. علی نے حیدر کیوں کہا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ سیرت حلبیہ لکھتے ہوئے, سیرت حلبیہ میں کتاب ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ اس رات, توجہ دیکھیے علی کی حکمرانی کہاں تک ہے. اس رات مرحب نے خواب دیکھا تھا. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ مرحب کو شیر نے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہی وجہ ہے علی جانتے تھے کہ خواب میں اسے بشارت ہو چکی ہے. علی اسے بتا رہے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرہ. ارے خواب میں تیرے 2 ٹکڑے کرنے والا وہ شیر کوئی اور نہیں, میں ہوں. علی اس کو بتانا چاہتے تھے صلو علی محمد وآل محمد. یعنی شعر کا عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ شعر کا ہر عمر میں ایک نام ہوتا ہے. اب توجہ سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو میں نوٹس بنا کے لایا ہوں، ہے نا، سرحد بھی ہونی چاہیے نا. شعر کے الگ الگ نام ہیں عربی میں. شعر کی کس حالت میں شعر کو کہتے کیا ہیں؟ ان الاسد یسمى حیدرا حین ما ينزل من مکان مرتفع. جب شعر، توجہ، جب شعر بلندی کی طرف، بلندی سے ڈھلان کی طرف اترتا ہے، اس حالت میں شعر کو حیدر کے اسد کہتے ہیں. اس حالت میں کیا کہتے ہیں شعر کو؟ اسد. جب شعر بلندی سے پستی کی طرف جائے اسے اس حالت میں کہتے ہیں اسد. ہوتے نا بہت سے لوگ، اسد، قسورہ، لیس، بہت سے نام ہیں. یہ تو ایک شعر ہو گیا. وقد یسمى زرغاما لأن الاسد فیملأ اجمع فی صوتہ المرعب. اس کے علاوہ ایک شعر ہوتا ہے زرغام. زرغام اس شعر کو کہتے ہیں جب شعر اپنی کچھار سے نکل کر، ایک علاقہ ہوتا ہے جھاڑیاں، جب ان میں یہ جھاڑیوں میں یہ شعر ٹہل رہا ہو اور دہاڑ سے دشت و جبال کو ہلا رہا ہو، اس حالت کو کہتے ہیں زرغام. توجہ، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ زرغام. وَيُقَالُ لَهُ لَيْسٌ بِاعْتِبَارٍ تَلَوُّثِهِ لِلْفَرِيسَةِ. اور جب شعر اپنے شکار پہ قبضہ کر کے اسے بھنبوڑ بھنبوڑ کے کھا رہا ہو، اسے کہتے ہیں لیس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس حالت میں شعر کو کہتے ہیں لیس. سمجھنا کہ عباس کس شعر کا نام ہے. وَيُقَالُ لَهُ قَسْوَرَةٌ حِينَ مَا يُطَارِدُ حَيْوَانٌ وَقَطِيعًا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ. جب شعر حیوانات کے ریوڑ کو بھگا رہا ہو، جب شعر حیوانوں کو دوڑا رہا ہو، اس حالت میں شعر کو کہتے ہیں قسورہ. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کأنہم حمر قسورہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہے یہ ایسے بھاگ رہے ہیں گدھے جیسے شعر نے انہیں بھگا رکھا ہو، جیسے شعر ان کے پیچھے ہو. اس حالت میں شعر کو کہتے ہیں قسورہ. سمجھنا، میں بہت جلدی بات کو ختم کروں گا. وَإِذَا يَمْشِي فِي الْمَطْرِ فَهُوَ اللَّيْثُ. جب بارش برس رہی ہو، ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی ہوں اور شعر اس برستی ہوئی بارش میں انگڑائیاں لے لے کر ٹہل رہا ہو، اس حالت میں شعر کو کہا جاتا ہے لیث. کیا کہتے ہیں؟ لیث. اذا ہمہما فی الغار فہو غضنفر. جب شعر اپنے غار میں بیٹھ کر دہاڑ رہا ہو کہ دشت و جبال اس سے ہل رہے ہوں، اس عالم میں شعر کو کہتے ہیں غضنفر. العباس هو الاسد الذي خافت منه الاسود. عباس اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس کی دہاڑ سے شعروں کے بھی کلیجے پانی ہو جائے. صلو علی محمد وآل محمد. دیکھیں عباس اس شعر کو کہتے ہیں الذی خافت منہ الاسود، جو شعروں کے کلیجوں کو بھی پانی کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں. اب جاگ جائیے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس شعر سے شعروں کے پتے کانپیں اسے عباس کہتے ہیں. اسی لیے علی نے دعا میں مانگا تھا پروردگار مجھے عباس دے دے، پروردگار مجھے. جبکہ علی کے پاس محمد حنفیہ جیسے بیٹے تھے، حسن و حسین جیسے بیٹے امام وقت، مگر پھر بھی کہا مجھے عباس دے دے. عباس کا کربلا میں کردار کیا تھا؟ عباس کربلا میں تھے کیا؟ حسین کا جملہ میرے لال عباس آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے خوف سے، جو تیری وجہ سے سویا کرتی تھی، آج کے بعد وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تیرے خوف سے رات بھر سو نہیں سکتی تھی. یعنی حسین نے بتا دیا کہ عباس اس ہستی کا نام ہے، 9 لاکھ کا لشکر جس کے خوف کی وجہ سے جاگتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 9 لاکھ کے لشکر کی نیند جس نے اڑائی ہوئی ہو اسے عباس کہتے ہیں.
اور مشہور ہوا ہے کہ کربلا میں عباس نہیں لڑے. یہی سنا ہے نا آپ نے, عباس ایک بار نہیں, کربلا میں کئی بار لڑے ہیں. وہ جو جنگ ہے اپنے حصے کی جو سب نے کی, مشکی جب لے کر گئے, وہ جنگ مولا عباس نے نہیں کی. مگر اس سے پہلے مولا عباس سالار لشکر ہے نا, سالار لشکر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لشکر کو لڑوائے. سالار لشکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سالار لشکر تلوار کو نیام میں رکھ کے بیٹھ جائے اور لشکر میدان میں اتر جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سالار لشکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لشکر کو لڑوائے. اور آپ نے سنا ہے کہ میدان کارزار میں, کربلا میں, یہ ظالم, اگر آپ حملے اولا ہی دیکھیں جو جنگ مغلوبہ کہلائی, صبح عاشور, خود سوچے کیا یہ اسلامی اصولوں کے تحت جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے؟ یہ عباس نے انہیں لڑوایا ہے. میں کربلا کے 3 حملے مولا عباس کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے آمادہ ہو جائیے تاکہ پتا چلے کہ عباس ہیں کیا. عباس کربلا میں بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل عباس سے ایسے نہیں کانپتے. عباس کی شجاعت کا لوہا دیکھا ہوا ہے. پہلی جنگ عباس نے 11 برس کی عمر میں لڑی. کب؟ میدان صفین میں. علی عباس کی عمر کیا ہے؟ 11 برس. لیکن جب تک عباس کے لڑنے کا انداز آپ کو پتا نہیں چلے گا تب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. اس سے پہلے میں آپ کو آمادہ کروں کربلا کی جنگ سنانے کے لیے, اس سے پہلے صفین کا حملہ سن لیجئے گا تاکہ پتا چلے کہ عباس کس ہستی کا نام ہے. عباس نائب حیدر کا نام ہے. عباس ثانی حیدر کا نام ہے. عباس کے بازوؤں میں جعفر طیار کی قوت ہے. ابو طالب کا خون ہے عباس کی رگوں میں. عباس کو شجاعت ورثے میں ملی ہے. حزام کی شجاعت کے وارث بھی عباس ہیں. ابو طالب کی شجاعت کے وارث بھی عباس ہیں. پہلی لڑائی 11 برس کی عمر میں, صفین کا معرکہ. ایک طرف علی کا لشکر, علی کے پاس 90,000 کا لشکر, حاکم شام کے پاس 1,20,000 کا لشکر. یعنی علی کا لشکر تعداد میں کسی صورت سے بھی حاکم شام کے لشکر سے کم نہیں ہے. 90,000 اور 1,20,000 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. علی کے پاس کتنے؟ توجہ, علی کے پاس 90,000 نوجوانوں کو مجمع زیادہ ہے. اور لفظ عباس تو شجاعت عطا کرتا ہے نا. جملہ دہراؤں گا کہ لفظ عباس جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو بازوؤں کی مچھلیاں پیچک کھانے لگتی ہیں. اب جاگ کر سنیے گا. حاکم شام کے پاس 90,000, علی کا لشکر, حاکم شام کے پاس 1,20,000, علی کا لشکر 90,000 کا. اور یہ جنگ وہ ہے جو تقریباً 3 مہینے تک چلی ہے. صفین کتنے دن چلی ہے؟ دیکھیے بولیے نا میرے ساتھ, تھکنا نہیں. یہ تو تاریخیں ہیں پڑھنے کی, یہی تاریخیں پڑھنے کی ہے, یہی سننے کی ہیں. 3 مہینے جنگ چلی ہے. ایک ہفتہ اس میں لیلۃ الحریر کے نام سے ہے. سنا ہے نا لیلۃ الحریر کی قیامت خیز رات. یہ لیلۃ الحریر ہے کیا؟ جنگ بندی رات میں ہو جایا کرتی تھی, دن میں جنگ ہوا کرتی تھی. مگر لیلۃ الحریر جنگ صفین کی وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر 24 آور جنگ چلی ہے, دن میں بھی رات میں بھی. یہ جنگ وہ ہے ایسی منزل پر پہنچ گئی تھی. دیکھیے عباس کا جانا میدان میں کم تھوڑا ہی ہوتا ہے. علی ایسے ہی وقت بھیجیں گے جب جنگ اپنے اصول کھو چکے. جنگ نے اپنے اصول کھو دیے تھے. اب یہ جنگ دن میں نہیں بلکہ رات میں بھی جاری تھی. یعنی جب صفیں جو صفیں دن میں لڑ رہی تھی ان کی جگہ دوسری صفیں لے لیتی تھی, آگے کی صفیں پیچھے ہو جاتی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ 1 ہفتے تک یہ جنگ دن میں بھی چلی, رات میں بھی چلی. ان راتوں کو کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر. لیلۃ الحریر کی رات میں علی نے اعلان کیا کہ کل رات میں, کل میں اپنے علم, اپنے لشکر کا علم حسین کے حوالے کروں گا. کس کے حوالے؟ بیداری کا ثبوت دیجئے. کس کے حوالے ہوگا کل کا علم؟ اب لشکر والے بے چین تھے, مضطرب تھے, تڑپ رہے تھے, پریشان تھے.
کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا میدان میں جانا قیامت سے کم نہیں تھا. ابھی اصحاب رسول موجود تھے جو لشکر علی میں تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین کی عظمت کو دیکھا ہوا تھا. ابھی وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو دوش نبی پر دیکھا تھا. پوری رات لشکر بے چین تھا کہ فرزند رسول کل میدان میں علم لے کر جائے گا. حسین کا میدان میں جانا قیامت سے کم نہ تھا. صحابیان رسول تھے، عاشقان رسول تھے. پوری رات لشکر اسلام میں کھلبلی تھی. ادھر نماز صبح سے علی فارغ ہو گئی. علی کے سامنے 90,000 کا لشکر تھا. علی نے آواز دی، میرے لشکر والوں، میں اپنے رات کے اعلان کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں. میرا حسین میرے سامنے آئے تاکہ لشکر کا رم حسین کے حوالے کروں. تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ صفوں کو چیرتا ہوا حسین سامنے آتا، 11 برس کا عباس علی کے سامنے آیا. آ کر جملہ کا، بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں پہ حملہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہو؟ ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں میں ہو جائے. عباس بازو ہیں، حسین آنکھیں ہیں. بیداری کا ثبوت دینا میرے دوستو. کیا کہا؟ بابا یہ کیسے ممکن ہے ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں پہ حملہ ہو؟ علی مسکرائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ علی چاہتے تھے کہ عباس بولیں. عباس بولے، علی مسکرائے. ہاں میرے نام عباس، آپ کو میدان میں جانا ہے؟ جی بابا میں میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کا بیٹا تو میں ہوں نا. حسن و حسین تو فرزند رسول ہیں. یہ عباس سے کسی نے کہا تھا، عباس علی جب بھی کوئی کام کے لیے کہتے ہیں آج سے ہی کہتے ہیں. پانی منگانا ہو تو عباس، ڈھال منگانی ہو تو عباس، گھوڑا منگانا ہو تو عباس، زین کسنی ہو تو عباس. ہر کام کے لیے آپ سے کہتے ہیں. کسی نے کہا تھا ہر کام آپ سے کراتے ہیں. حسن و حسین بھی تو علی کے بیٹے ہیں، سن و سن میں آپ سے بڑے ہیں، ان کو کبھی کچھ نہیں کہتے. غازی عباس نے فقرہ کہا تھا، سنو حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں. صلو علی محمد. دیکھیں آپ کے اوپر تھکان نہیں آنی چاہیے نا. یہ تاریخیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن میں مجلسیں شروع ہوتی ہیں. ابھی تو میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے لیکن آپ تھک گئے ہیں. کیا کہا؟ بابا میں جاؤں گا. یہ کیسے ممکن ہے میرے ہوتے ہوئے میرے آقا حسین پہ حملہ ہو جائے، وہ میدان میں جائیں. علی نے کہا عباس. دیکھیے ایک دستور بھی تھا اس جنگ کا. جنگ بڑی شدید تھی. علی نے ایک تھوڑی جنگ بھی بیک گراؤنڈ بھی سن لے تاکہ تاریخ پڑھنے والوں کو پتا چلے. علی نے ایک مرتبہ صفین کے میدان میں نکل کر حاکم شام کو ایک فقرہ کہا تھا. حاکم شام فوجوں کو کیوں کٹوا رہا ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہیں. ایسا کر تو بھی میدان میں آ جا. ادھر سے علی بھی میدان میں آ جاتا ہے. ایسا کر تو بھی میدان میں آ جا، ادھر سے میں میدان میں آ جاتا ہوں. جو زندہ رہے گا وہ حکومت کرے گا. یہ جملہ مرد میدان کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی کو کہتے ہیں جرار آیا ہے، جرار آیا ہے. جرار تو وہ ہے جسے رسول اللہ نے جرار کہہ دیا ہے. شاید آپ کے سامنے بھی وہ کلپ سامنے نہیں آئی ہے، آ گئی ہے نا. کرار آتا ہے صرف عباس آتا ہے، جرار آتا ہے جرار. دیکھیے عجیب و غریب مسلمان ہیں، کیسے کیسے فراروں کو جرار بنا دیا. کیسے کیسے ہے، یہ تاریخ بدل سکتی ہے. جب کہا نا علی نے، توجہ جاگ جائیے میرے دوست، جب علی نے کہا نا حاکم شام کیوں لڑواتا ہے مسلمانوں کو، ادھر سے تو آ ادھر سے میں آتا ہوں، دونوں آ جاتے ہیں، ایک فیصلہ ہو جائے گا. جو رہے گا وہ خلیفہ بنے گا، جو رہے گا حکومت کرے گا. حاکم شام نے جب سنا، عمرو عاص قریب میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا عمرو عاص حاکم شام سے، علی نے تجویز تو صحیح پیش کی ہے. کیا کہا؟ علی کہہ تو سہ رہی ہیں، بسم اللہ نکلیے. تو کہتا حاکم شام کہنے لگا اچھا تو مجھے مروانا چاہتا ہے علی کے ہاتھوں سے، تو چاہتا یہ ہے کہ خلافت اب تو کرے. یہ وہ تاریخی سچائی ہے جس کو مورخین نے لکھا ہے، یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں. ہاں ایک فرق اور سن، ایک فرق تو یہ ہو گیا، علی میدان میں نکلتے تھے، میدان میں حاکم شام چھپ جاتا تھا.
ایک فرق اور تھا حاکم شام میں اور علی میں، تاکہ آپ کو صفین سمجھ میں آئے. جب تک صفین سمجھ میں نہیں آئے گی غازی کا حملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. حاکم شام کا دستور یہ تھا اپنی شبیہ بنا کر اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا. کیوں؟ تاکہ اگر اس کا سپاہی فاتح بن گیا تو شور ہو جائے گا کہ حاکم شام بھی بہادر ہے، کسی کو قتل کر کے پلٹا ہے. اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے. یاد رکھے گا ظہیر حیدر خاموش مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہے. جب تک آپ حوصلہ نہیں دیں گے تب تک میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو سکتے. کیا کہا؟ سب مل کر جاگیں. یہ فرق تھا. حاکم شام اپنی شبیہ بنا کر، اپنا لباس پہنا کر، اپنا گھوڑا پہنا کر، اپنے زین دینے کے بعد اپنا سپاہی بھیجا کرتا تھا تاکہ اگر جیت ہو جائے تو نام اس کا روشن ہو کہ ہاں کسی کو مار کے آیا. اگر وہ قتل ہو جائے تو جان سے بچ جائے. یہ تھا اس کا دستور. مگر علی کے یہاں الٹا تھا. علی سپاہیوں کا لباس پہن کر میدان میں خود آ جایا کرتے تھے تاکہ سپاہی بچ جائے، تاکہ سپاہی بچ جائے، جو بھی ہو علی کے اوپر گزر جائے. یہ تھا ایک معمولی فرق جو حاکم شام میں اور علی میں تھا. وہ چھپتا تھا، علی میدان میں نکلتے تھے. ایسا ہوا ایک بار نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سامنے دیکھا کوئی بڑا شجاع آ گیا تو علی نے اپنے سپاہی کا لباس خود پہن لیا، خود میدان میں آ گئے. ہوا نا جب عباس ابن عبد المطلب میدان میں گئے، صفین کے میدان میں، جب کئی کو قتل کر دیا، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے ایک بہت بڑا شجاع نکلا. علی نے کہا عباس کو واپس بلاؤ. مالک جلدی جاؤ عباس کو بلاؤ. عباس آ گئے. کون عباس؟ عباس ابن عبد المطلب. عباس مجھے اپنا لباس دو. وہ مبارز طلبی کر رہا ہے. آنے والا بہادر ہے، آنے والا شجاع ہے، آنے والا میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے. آنے والا جملہ کہوں، آنے والا میدان سے برہنہ ہو کے فرار کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. عباس ابن عبد المطلب کے انداز میں علی میدان میں نکلے. تاریخ کہتی ہے کہ آنے والے نے جیسے وار کیا، علی نے وار کو رد کیا، اپنا وار کیا. صفائی ایسی تھی کہ سب کو لگا کہ وار خالی گیا، مگر جیسے گھوڑے نے اپنی جگہ ہی سے ہلا تو یہ آنے والا پہلوان دو حصوں میں تقسیم ہو کے گرا. حاکم شام پریشان ہوا، ارے یہ سامنے تو عباس ابن عبد المطلب ہے مگر حملہ بتا رہا ہے کہ آنے والا عباس نہیں ہے. امر عاص یہ حملہ کس کا تھا؟ کہنے لگا ارے دکھنے میں تو عباس ابن عبد المطلب تھا مگر لگتا ہے عباس نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ حملے کی صفائی بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے حملہ کیا ہے، حملہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے. کہ پھر کیسے پتا کریں آنے والا علی ہے یا کوئی سپاہی ہے؟ کہ پورا لشکر مل کر حملہ کرے. اگر علی ہوا آگے بڑھے گا، اگر علی نہ ہوا پیچھے ہٹے گا. زندہ باد. دونوں ہاتھ بلند کر کے یعنی دشمن بھی پہچانتا تھا کہ جرار علی ہے. ہائے ہائے اللہ جانے کیسی نسلیں ہیں. علی جرار ہے دشمن بھی جانتا ہے. رسول خدا نے بھی بتایا ہے کہ علی جرار آتا ہے مگر نہ جانے کیسے کیسے احمق پیدا ہو گئے جو فراروں کو جرار کہنے لگے. صلی اللہ محمد وآل محمد. کل میں عالم اسے دوں گا کہ جو مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا، جرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. کیا کہا دشمن نے؟ سب مل کر حملہ کرو. صفائی بتاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لشکر پہلوان کو شکل سے نہیں. توجہ اب میں مدح عباس پہ آ گیا. دشمن
पहलवान को चेहरे से नहीं उसके हमले से पहचानता है कि आने वाला कौन है। क्या कहा? सब मिलकर हमला करो। अगर अली हुआ तो आगे बढ़ेगा, अगर अली ना हुआ पीछे हट जाएगा। वही हुआ, अली थे। एक मर्तबा अली ने अब्बास की पेशा, अब समझ गए ना, सिफ़ीन का मार्का क़यामत ख़ेज़ रात है का अब्बास, अभी तक होता यह था कि अली सिपाहियों के लिबास में जाते थे, मगर अब तरीका बदला, जो पहली मर्तबा हो रहा है। अब अली ने कहा अब्बास मैदान में जाना है, ऐसा करो मेरा मामा ले लो, मेरी तलवार ले जाओ, मेरा रहवार ले जाओ, मेरे रहवार पर सवार हो जाओ, मेरी ज़िरा ले लो, मेरा घोड़ा ले लो, मेरी नालेन पहन लो, मेरा लिबास पहन लो और चेहरे पर नकाब डाल लो। देखिए आपने इतनी आसानी से समझ लिया। अब्बास है 11 बरस के, हाय हाय, अब्बास है 11 बरस के। इसमत अब्बास पे पहली दलील दे रहा हूं आपको। अब्बास 11 बरस के, अली है 62 बरस के। हाय 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 हाय, 62 बरस के इंसान तनोमंद होता है, जिस्म मुकम्मल होता है, 11 बरस का बच्चा होता है। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। अभी समझे नहीं आप, है ना? लिबास मासूम की खासियत ये है कि लिबास मासूम के सिवा किसी के जिस्म पे पूरा नहीं आएगा। वही लिबास जो इब्राहिम ने 137 बरस की उम्र में पहना हुआ था ना, 6 बरस की उम्र में वही जनाब यूसुफ पहने हुए थे जब चाह में गए। ये उलमा ने मासूम के लिबास की खासियत लिखी है कि जब भी मासूम का लिबास गैर मासूम पहनेगा, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। और वजाहत कर दूं, जब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने अली से कहा था या अली मैं रसूल का चचा हूं, रसूल का विरसा मुझे मिलना चाहिए, अली ने कहा बिस्मिल्लाह ये मामा रख लीजिए। अब जैसे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल का मामा सर पे रखा था, तारीख कहती है, कहा था या अली ऐसा लगता है कोई काफ मेरे सर पे रख दिया गया है, या अली ये मामा जल्दी हटा लीजिए। क्या कहने? क्यों? इसलिए कि मासूम का लिबास था। तवज्जो के साथ, क्यों? इसलिए कि मासूम का लिबास था कि अच्छा रसूल के घोड़े पर सवार हो जाइए। अब जो घोड़े के पास लगे, तारीख कहती है कि रसूल ने अपने घोड़े, अब रसूल के घोड़े ने अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास तक आने नहीं दिया। ये तो उनका वक्त है। फिर अली कहते हैं मेरा हसन आ गया है, मेरा हुसैन आ गया है। पहले हसन को अमामा दिया, हसन को लिबास रसूल दिया, हसन ने लिबास रसूल पहना, रसूल के घोड़े पर सवारी की, फिर हुसैन ने ऐसे ही सवारी की। इसका मतलब यह हुआ कि मासूम का लिबास, मासूम की सवारी, मासूम के सिवाय कोई किसी के जिस्म पे पूरा नहीं आ सकता। अब्बास 11 बरस के, अली 62 बरस के। तारीख कहती है कि अली ने अब्बास को इमामत के जलवों से आरास्ता किया। तारीख में कुल 2 मिसालें हैं, तीसरी कोई मिसाल नहीं। जब मासूम ने किसी को अपनी शबी बनाया, या तो हिजरत की शब रसूल ने अली को अपनी शबी बनाया, या सिफ़ीन के मैदान में अली ने अपनी शबी अब्बास को बनाया। जिंदाबाद, दोनों हाथ बुलंद करके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़े परेशान होते हैं लोग, अब्बास को मासूम कह दिया, मासूम 15 बना दिए। याद रखिएगा जो इस्मत कुबरा है ना, जिसे मनसूख मिन अल्लाह कहते हैं, वो 14 ही हैं। परेशान ना होना। वो कितने हैं? अब्बास की इस्मत मनसूख मिन अल्लाह, वो जो 14 है वो नहीं है। उसके अलावा कायनात आदम व आलम में 14 मासूमीन के बाद सबसे बाअज़मत अगर कोई हस्ती है तो मौला अब्बास की हस्ती है। अब्बास सारी जिंदगी तवज्जो, जिसके लिबास पर तरके औला का छोटा सा धब्बा भी ना हो, उसे अब्बास कहते हैं। क्या कहते? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, उसे अब्बास कहते हैं। अब अब्बास इमामत के जलवों से आरास्ता हुए, अली का लिबास पहना। फिर याद रखिएगा मैदान जंग के सिपाही को उसके वार से पहचानते हैं, उसके चेहरे से नहीं पहचानते, है ना? अब अली के चेहरे पर नकाब, अब्बास के चेहरे पर अली ने नकाब उड़ाई, अपने जलवों से आरास्ता किया, अपनी तलवार दी,
اپنا رہوار دیا, اپنا لباس دیا. اب عباس 11 برس کے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے حملہ کیا, عباس نے گھوڑے کو رفتار دی, گھوڑے نے کاوا کاٹا. تاریخ کہتی ہے کہ عباس میمنہ پہ گئے, میمنہ کو توڑا, قلب لشکر پہ گئے, قلب لشکر کی دھجیاں اڑی, نیسرا پہ گئے, نیسرا کو میمنے پہ ڈالا. تاریخ کہتی ہے کہ عباس حملہ کر رہے تھے, عباس نے کعبہ کٹا علی کی طرح. تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس نے قلب لشکر کو تہو بالا کیا, جب میمنہ کی دھجیاں اڑی, جب نیسرا کو موڑا, عباس نے توڑ دیا. تاریخ کہتی ہے کہ حاکم شام کا لشکر چلانے لگا, حاکم شام کا لشکر چلانے لگا, آج علی چہرے پر نقاب ڈال کے آئے ہیں, آج علی چہرے پر نقاب ڈال کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تلوار میں فرق نہ تھا, رہوار میں فرق نہ تھا, وار میں فرق نہ تھا. تلوار چلی علی کی طرح, گھوڑا دوڑا علی کی طرح, کعبہ کٹا علی کی طرح, رہوار نے چت بری علی کی طرح, لشکروں پہ ٹوٹے علی کی طرح, میدان کے پاس سے اڑے علی کی طرح. تاریخ کہتی ہے جیسے علی کے کانوں میں آواز آئی کہ آج علی چہرے پر نقاب ڈال کے آئے ہیں, علی نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈالی, دلدل پر سوار ہوئے, ادھر سے علی نے حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے لشکر شام چلانے لگا. ایک علی کیا کم تھا, دو دو اب خود سوچ لیں جو 11 برس میں, جو 11 برس کی عمر میں علی کی طرح لڑتا ہو, کیا کہنے, واہ, جو 11 برس میں علی کی طرح لڑتا ہو, سبحان اللہ, 32 برس میں کربلا میں اس کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا. عباس ایک بار نہیں, کئی مرتبہ میدان کربلا میں جو حسین نے لاشیں اٹھائے ہیں نا, لاشیں اٹھانا آسان نہیں تھا. جب کوئی سوار زینے فرس کو چھوڑتا تھا, ہزاروں کا لشکر گھیرا ڈال لیتا تھا, اور عرب کا کوئی سورما اس گھیرے کو توڑ نہیں سکتا تھا. غازی عباس ادھر سے حسین چلتے تھے, ادھر سے غازی عباس حملہ کرتے تھے, ہاتھ میں علم ہوا کرتا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس اس گھیرے کے پرخ سے اڑایا کرتے تھے اور لشکر کو روباہوں کی طرح اس قدر دور بھگا کر لے جایا کرتے تھے کہ حسین اپنے ناصر کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے اس کی وصیتیں سن لیا کرتے تھے. حیرت کس بات کی, سب پریشان ہے میرا مجمع, پہلی مرتبہ ہم اس طرح سن رہے ہیں. ہاں سنیے, جو حملے اولا ہے نا صبح عاشورہ, جس میں عمر سعد نے کہا تھا لشکر والوں گواہ رہنا, علی حسین کے لشکر پہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. پہلا تیر جو چلا تھا نا, یہ صرف پہلا تیر نہیں تھا, ایک ساتھ 10,000 کمانیں کڑکی تھی. کتنے؟ 10,000 کمانیں. ادھر کتنے تھے؟ چند خیمے تھے. دشمن یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے فرزند رسول الثقلین کا سامنا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک کسی جنگ میں اتنے بنو ہاشم ایک ساتھ آئے نہیں تھے. جنگ میں صرف علی جایا کرتے تھے, پوری جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا کرتے تھے. آج ایک علی نہیں ہے, آج علی کے 18 علی میدان میں ہیں. کس کی ہمت تھی جو آج اتنے علیوں کو ایک ساتھ للکارتا میدان میں آ کر. اور وہ بھی ایسا موقع جب حسین کا ناصر زمین پہ گر جائے اور حسین اس کی وصیتیں سن رہے ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ روباہ, یہ بزدل حسین کو اتنا موقع دیں گے؟ یہ جنگ اصولے پہ نہیں لڑی جا رہی تھی, یہ چاہتے تھے کہ حسین کو لمحے میں قتل کر دیں کسی بھی طریقے سے. جانتے تھے نا خیبر کشا کا لال ہے. پھر ہوتا کیا تھا؟ بس یہی ہوتا تھا. عباس غازی تلوار کی باڑ پر لشکر کو ایسے لیا کرتے تھے کہ روباہوں میں بھگدڑ مچا کرتی تھی. اور حسین تبھی تو میدان, ورنہ جہاں اتنا شور ہو, جہاں گھوڑوں کی ہنہناٹ کا اتنا شور, جہاں اتنی گرد و غبار, 9 لاکھ کا لشکر ہے. اگر کم سے کم بھی مانے تو بھی 3 لاکھ آپ کو ماننا پڑے گا. 3 لاکھ تب بھی آپ کو ماننا پڑے گا اگر 9 لاکھ نہیں بھی مانتے ہیں تعداد. تو جہاں 9 لاکھ کا لشکر ہو, جہاں خوشی کا جہاں جب کسی کو گراتے تھے نا, تو آپ نے سنا ہے نا
کہ تاشے بجتے تھے، تبل کس کے؟ فتح کے، کہ ہم نے حسین کے ایک ناصر مار دیا. جہاں اتنا شور ہو ادھر ناصر حسین اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے زخموں کی تاب نہ لا کر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوگا. حسین اس کا اپنے سینے اپنے زانوں پہ سر بھی رکھتے ہیں، اس کی وصیتیں بھی سنتے ہیں. یہ موقع کیسے میسر آتا ہے جانتے ہیں؟ غازی عباس علیہ السلام لشکروں کو اتنی دور بھگا کر لے جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے ناصر کا لاشا خیمے میں اٹھا کر لاتے ہیں. جو آپ نے سنا ہے نا، میں ایک حملہ پڑھوں گا، اس سے پہلے 2 حملے آپ اور سن لیجئے. مقام فضائل میں ہوں. تاریخ کہتی ہے جب صبح عاشورہ آئی نا، عمر سعد نے غازریہ کی پہاڑی کے اوپر 10,000 کے لشکر کو اکٹھا کیا. اب سالار لشکر کی ذمہ داری ہے کہ لشکر کو لڑوائے. اگر چٹکیوں میں اور لمحے بھر میں لشکر ختم ہو گیا تو تاریخ بزدل لکھے گی یہ عباس کا کلیجہ تھا کہ لشکر کو عصر عاشور تک لڑوایا 3 لاکھ کے سامنے. اور وہ بھی ایسی شدید جنگ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ عصر عاشور چند گھنٹوں کا دن نہیں تھا، وقت ٹھہر گیا تھا. جب آپ دیکھیں گے نا جاں بازوں کے، حسین کے جاں بازوں کے اگر آپ لاشیں دیکھیں گے، کوئی 12 کلومیٹر کوئی 18 کلومیٹر، خود سوچے کہ جو اتنی دور تک لڑتا ہوا نکل جائے. وہاں روڈ تو تھا نہیں کہ جو انسان پوری تیزی کے ساتھ سیدھا چلا جائے گا، نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ہے نا، ہوتا ہے نا. پہلوان کو کبھی کبھی فنون حرب کے لیے پیچھے بھی ہٹنا ہوتا تھا، کبھی دائیں بھی کبھی بائیں بھی، اور پھر بھی 18 کلومیٹر نکل گئے. تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانباز نے جنگ کتنی دیر کی ہوگی. خود مقابلہ جناب علی اکبر کا جب ہوا ہے نا، 26,000 ایک وقت میں مولا علی اکبر کے ساتھ میں لڑے تھے. تفصیل دوں گا انشاءاللہ. تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ سالار لشکر کی. حسین کوئی حکم نہیں دے رہے ہیں. غازر توجہ، غازریہ کی پہاڑی درہ بہت بڑا ہے، 10,000 تیر اور کمان. اب مولا عباس ہے، اپنے ساتھیوں میں سے چند کو آپ نے لیا جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈھالیں تھیں. آپ نے سنا ہے نا کہ شب عاشور مولا حسین نے اصحاب کے خیمے بنو ہاشم کے خیموں کے بالکل قریب نصب کرا دیے تھے تاکہ کم جگہ میں یہ خیمے آ جائیں. یہ مولا حسین کی حکمت عملی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر 10,000 توجہ غازی عباس خیمے کے سامنے اپنے چند سپاہیوں کو لے کر ڈھالوں کے ساتھ بیٹھ گئے. ادھر سے عمر سعد نے ایک تیر رہا کیا یہ کہتے ہوئے، لشکر والوں گواہ رہنا، حسین کے لشکر پہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. جانتے ہیں آپ یہ پہلا تیر نہیں چلا تھا، ایک ساتھ 10,000 کمانیں کڑکی تھی، اور جب 10,000 کمانیں کڑکی ایک ساتھ 10,000 تیر رہا ہوئے. تاریخ کہتی ہے، حمید کہتا ہے کہ سرزمین کربلا کے اوپر ایک سایہ تھا، جیسے بادلوں کی طرح ایک سایہ ہو گیا تھا، اور محض چند ڈھالوں سے غازی عباس نے اس حملے کو ناکام کر دیا. چند تیر تھے جو خیمے کے اندر تک پہنچے ہیں. اس کے بعد جنگ مغلوبہ تلوار سے کی گئی ہے. تمام کے تمام تیر ناکام، حملہ ناکام. لیکن ان کے پاس تیروں کی کمی نہیں تھی. ایک ہی مرتبہ میں 10,000 تیر ضائع نہیں کیے، ہے نا، تیر تو بہت تھے ان کے پاس. ہوا یہ تھا کہ ادھر سے 10,000 تیر چلے، غازی عباس کے ساتھیوں نے 20 ڈھالوں کے اوپر ان تیروں کو روکا. ادھر مولا عباس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں لچکتے ہوئے نیزے تھے. نیزے میں جتنی لچک ہوتی ہے اتنی دور تک جاتا ہے. اگر یہی نیزہ عباس کے جبافہ ساتھیوں کے ہاتھ میں ہو، اندازہ کر سکتے ہیں کتنی دور تک جائے گا. تاریخ کہتی ہے ادھر آتے ہوئے تیروں کو روکا، ادھر عباس نے حکم دیا کہ نیزے کا حملہ کرو. ادھر عباس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے لچکتے ہوئے نیزے چھوٹے. اگلی صف کے 20 آدمیوں کو لگے، 20 آدمیوں کو نہیں لگے تھے، بلکہ اگلی صف سے پار ہوئے، پچھلی صف پہ گئے. پہلی صف دوسری پہ گئی، دوسری تیسری پہ گئی. غازریہ کی پہاڑی خالی ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ تھی عباس کی حکمت عملی. اس کے بعد تیروں کا اجتماعی حملہ میدان کربلا میں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حملے کو ناکام کر دیا تھا.
اگر حملہ کامیاب ہو جاتا پھر میدان میں کیا جاتا. وہ حملہ دہرایا جاتا ہے نا, اس کے بعد اجتماعی حملہ نہیں ہوا, فردن فردن تیر چلے ہیں. دوسرا حملہ, توجہ, ابھی مقام فضائل میں ہوں. دیکھیں ایک دن میں دیکھیں تو صحیح آل محمد کی فضیلت کتنی ہے. ہم نے کربلا کو صرف مصائب میں سنا ہے, کبھی کربلا کو پڑھیں آپ. کربلا میں کتنے فضائل ہیں. عام دنوں میں آل محمد کے ایک دن میں اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے کربلا میں صرف ایک دن میں آل محمد کے فضائل ہیں. جو جنگ مغلوبہ ہوئی ہے نا, یہ جنگ مغلوبہ پڑھیے گا, حیرت کریں گے آپ کہ جناب علی اکبر اور مولا عباس جنگ کرتے کرتے کہاں تک نکل گئے تھے. پڑھیے گا ریاض القدس, پڑھیے گا اور بہت سے مقتل پڑھیے گا. جنگ مغلوبہ میں وہ تلوار کے جوہر دکھائے ہیں نا کہ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں, تب مولا حسین نے علی اکبر اور جناب عباس کو واپس بلایا تھا. دوسرا حملہ, توجہ, ظہر کے وقت. دیکھیے کربلا سے فضائل نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. کربلا کو ہم نے مصائب میں ہی ڈسکس کیا ہے. آپ عادی بھی نہیں ہیں تو عادی ہو جائیے اور جا کر سننا. دوسرا حملہ ظہر کے وقت کا ہے, جب کچھ اصحاب حسینی شہید کر دیے جا چکے تھے. ادھر سے 5000 کا لشکر چلا. 5000 کا لشکر. ترتیب کیا ہے؟ سواروں پہ ہیں, سواری پہ ہیں سوار, ہاتھوں میں سب کے نیزے ہیں اور شکل یہ تکونی. مثلا اگر پہلا دستہ 500 سواروں کا ہے تو دوسرا 1000 کا ہے, تیسرا 1500 کا, چوتھا دستہ 2000 کا. اس طریقے سے تکونی شکل میں وہاں سے چلے. ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ 5000 سامنے سے سوار شور مچاتے ہوئے جائیں گے, ادھر سے اصحاب حسینی مقابلے کے لیے باہر نکلیں گے 5000 کو روکنے کے لیے. سننا آپ, جب ادھر سے نکلیں گے اصحاب حسینی تو پیچھے سے ایک دستہ ہے اور ہے جو تیار ہے, وہ پیچھے سے شور مچاتا ہوا خیام کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. اصحاب حسینی منتشر ہو جائیں گے, کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے, اور لہذا جنگ یہی جیت جائیں گے. اب سننا غازی نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے. اب تاریخ کہتی ہے ادھر سے 5000 کا لشکر چلا, ادھر سے غازی نے اپنی فوج سے صرف 35 جوانوں کو لیا اور خیامگاہ سے مقتل میں آ گئے عین صحرا میں, اور ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان سجدے کی حالت میں بیٹھتا ہے. کس طریقے سے؟ گھٹنوں میں سر دے کے, جہاں دھول اڑ رہی ہو, جہاں چٹیل میدان ہو, اگر وہاں سجدے کی حالت میں 30-35 افراد بیٹھ جائیں گے کسی کو نظر نہیں آتے. جہاں گھوڑے دوڑ رہے ہوں وہ بھی 3 لاکھ کا لشکر یا کہیں 9 لاکھ کا لشکر, جہاں ہر طرف آندھیاں چل رہی ہوں وہاں 35 افراد نظر نہیں آتے. اب ایک مثال دوں آپ کے سامنے. آپ روڈ پہ نکلتے ہیں نا, ادھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر سے آپ آ رہے ہیں بائک لے کے. ہم نے سوچا کہ ہمارے جو ہیں مختار صاحب ادھر سائیڈ میں ہو جائیں گے, مختار صاحب سمجھ رہے کہ مولوی صاحب ذرا بائک ادھر کر لیں گے, مگر ہوا یہ کہ ہم ان کو سمجھتے رہے, یہ ہمیں سمجھتے رہے, دونوں کو دونوں ہم نے سامنے آ گئے. پھر کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے اپنے اوپر سے قابو کھو دیتا ہے نا, پھر اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے, پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں تباہی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا. اب یہ مثال ذہن میں رکھنا. ادھر سے 5000 چلے, ادھر سے عباس نے 35 ساتھیوں کو لیا, سرزمین کربلا میں ایسے بیٹھ گئے جیسے سجدے کی حالت میں. تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے 5000 کا لشکر شور مچاتا ہوا چل رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ادھر سے جائیں گے تو ادھر سے حملے کے لیے کوئی نکلے گا, مگر یہاں تو الٹا ہوا. وہ ادھر سے اسپیڈ میں آ رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے مقابلے کے لیے لوگ آئیں گے, مگر ان کی حیرانی پریشانی میں بدلی. وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہم تو سوچ رہے تھے کوئی آئے گا, مگر سامنے ہمارے کوئی کیوں نہیں آیا. ابھی ان کی نگاہ خیموں کی طرف تھی, ابھی ان کی نگاہ اصحاب حسینی پر نہیں تھی. وہ سمجھ رہے تھے, اب وہ پریشان تھے. ہم تو سوچ رہے تھے مقابلہ ہوگا, لیکن خیموں سے کوئی نکلتا کیوں نہیں. تاریخ کہتی ہے جب یہ سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے بالکل قریب میں آ گئے, اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے اصحاب حسینی نکل کر مقابلہ کریں گے, مگر یہاں تو کچھ لوگ ہیں جن کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. یہ پریشان تھے, ان کی پریشانی اضطراب میں بدلی, اضطراب حیرانیوں میں بدلا کہ کیسے لوگ ہیں, یہ مقابلے میں نکلتے کیوں نہیں. اب جب بالکل قریب آ گئے یہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی جال بچھا ہوا ہے.
ہم کسی نہ کسی جال میں ہے. ادھر ان کو یہ خیال آنا تھا, ان کے اسراف کا بڑھنا تھا کہ ہم ان کے جال میں آ گئے. انہوں نے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی لجاموں کو کھینچا. اب جانتے ہیں آپ, سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے ایک بار کی نہیں مڑ جاتے. وہ اصحاب حسین کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے. ادھر گھوڑے قریب بولے. عباس غازی کے باوفا ساتھی اب سرزمین کربلا سے سروں کو جھاڑتے ہوئے, جسم سے گرد جھاڑتے ہوئے میدان کربلا پہ کھڑے ہوئے. ان کے ہاتھوں میں لچکتے ہوئے نیزے تھے. پہلی صف کے 35 گھوڑوں کے سینوں پہ جیسے ہی نیزے لگے, پہلی صف کے گھوڑے دوسری صف پہ گئے, دوسری صف کے گھوڑے تیسری صف پہ گئے. سبحان اللہ, کیا ایک لمحے میں 5000 سوار سرزمین کربلا پہ آئے. کچھ کو گھوڑوں نے کچلا, کچھ کو غازی نے مارا, کچھ فرار کی اولاد تھے فرار کر گئے. کیا کہنے, یہ عباس کے لڑوانے کا انداز ہے. میدان میں ایک ایک آنے پر مجبور کیا ہے غازی نے. جو میں لشکر کو ایسے لڑواتا ہو خود کیسے لڑتا ہوگا. یہ آخری بات ہے. یہ دونوں حملے اسی لیے آپ کو سنائے تھے, تینوں حملے. یہ جنگ غازی کی بڑی مشہور جنگ ہے, اور اس کے علاوہ بھی 2 جنگیں اور ہیں, اس میں مصائب ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی. یہ جنگ روم کا بہت بڑا پہلوان مارد بن سدیف تغلبی, کوئی بھی کتاب اٹھائیے گا مولا عباس کے حوالے سے سب جگہ یہ آپ کو مل جائے گا, مرثیوں میں بھی مل جائے گا. روم کا بڑا پہلوان. اب وہ وقت آ چکا ہے, سنیے گا یہ غازی کی جنگ کب ہے. اب حسین اون محمد پہ رو چکے, قاسم کا لاشا خیموں میں آ چکا ہے. اب دشمن سمجھ رہا تھا کہ عباس کے جان کے پیارے, عباس کی گود کے کھلائے ہوئے اون محمد قتل کر دیے گئے تو عباس کمزور ہو گئے ہیں. حسین کا قاسم مارا گیا, لہذا حسین کے پاس قوت ختم ہو چکی ہے. کیونکہ جو حسین قاسم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں قاسم کو رخصت کرتے ہوئے حسین بے ہوش ہو گئے تھے. کسی شہید کو بھی حسین نے رخصت کیا تو بے ہوش نہیں ہوئے ہیں, مگر قاسم سے محبت اتنی تھی کہ جب حسین نے رخصت کیا تو بے ہوش ہوئے ہیں حسین اور قاسم دونوں. اب کوئی نہیں بچا, صرف علی اکبر ہیں, مولا عباس ہیں, امام حسین علیہ السلام ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین خیمے گاہ کے دروازے پہ ہیں. علی اکبر کو خیمے کے اندر کسی کام سے بھیجا, اب بیدار ہو جائیے گا, اب اگر داد دینی ہے مرحبا کہنا ہے تو مولا عباس کو مرحبا ضرور کہنا. علی اکبر خیمے میں گئے, جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہیں, مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہیں. اب فوج بے حیا شور مچاتی ہوئی چلی کہ 2 بھائی خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں, لہذا انہیں گھیر کر مار لو. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے جب یہ بے حیا فوج شور مچاتی ہوئی چلی, ادھر سے حسین نے تلوار کو نیام سے باہر کیا, ادھر سے غازی عباس نے تلوار کو نیام سے باہر کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اب جو مولا حسین اور مولا عباس نے حملہ کیا, تاریخ کہتی ہے کہ صفین کا معرکہ دوبارہ دوہرایا جانے لگا. 2 علی پھر سے میدان میں اتر گئے. تاریخ کہتی ہے کہ روباہوں کی طرح لشکروں کو بھگاتے ہوئے جا رہے تھے. آگے آگے غازی تھے, پیچھے پیچھے حسین تھے. تاریخ کہتی ہے کہ فوج سے الامان کی صدائیں بلند تھی. اسی اسنا میں ایک تیر چلا جو آ کر حسین کی ہنسلی میں لگا. مولا حسین نے قبا کی جیب سے رومال نکالا, تیر کو باہر نکالا, زخم پہ رکھا. غازی عباس کی نگاہ پڑی, لشکر کو بھگا چکے تھے. مولا حسین کے پاس ہے, آقا آپ خیمے میں تشریف لے جائیے, ان سے غلام اکیلے نپٹ لے گا. اب سننا آپ جملے تاریخ کے, ان سے آقا یہ غلام تنہا نپٹنے کے لیے کافی ہے, ابھی مشکیزہ ساتھ نہیں ہے. ابھی یہ جنگ وہ جنگ نہیں ہے جو اپنے حصے کی جنگ ہے, بلکہ یہ جنگ وہ ہے
जिसको मगलूबा कह सकते हैं, जो उनकी तरफ से मैदान जंग में अगर कोई हमला करता है ना तो उसका जवाब देना वाजिब होता है। तारीख कहती है हुसैन दरे खैमा पे आए, अब गाजी अब्बास मैदान में खड़े हुए हैं, उधर से भागी फौजें फिर सुनती कि हुसैन लौट गए हैं, अली का लाल अकेला खड़ा हुआ है। तारीख कहती है अब जो अब्बास ने हमला किया, हमला इतना कयामत का था कि मौला हुसैन को कहना पड़ा, ए ज़ैनब, ए अम्मा फिज़ा, मेरी बहन ज़ैनब से कहो कि मुझसे खैबर के वाक़े पूछा करते थे ना कि बाबा खैबर में कैसे लड़े हैं, जिसे आज खैबर की जंग देख ली हो, मेरे गाजी को देख ले। तारीख कहती है खैमेगाह के दरवाजे पे आले रसूल आ गई, गाजी हमला कर रहे थे, आले रसूल मरहबा मरहबा की सदा बुलंद कर रही थी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। ये वो हमला था कि गौद के प्यारों के जख्म आले रसूल भूल गई। लम्हे भर के लिए मरहबा मेरे भाई गाजी अब्बास मरहबा। क्या कहने। तारीख कहती है कि गाजी ने लश्कर को भगाया। अब लश्कर में बड़े बड़े सूरमाओं ने 5000 लश्कर गाजी की तलवार से कटा। 5000 कम नहीं होते। अब आगे के फिक्रे सुनिए, पूरा लश्कर अब गाजी के मुकाबले पर आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा गाजरिया की पहाड़ियों पर पनाह लिए हुए हैं। गाजी पुकार रहे हैं कोई है जो मेरे मुकाबले पे आए। तारीख कहती है कि इनमें एक शख्स था मारिद बिन सुदैफ तगलबी, 80 बरस का था। कितने साल का था? ये जंग वो है जो हर किताब में आपको मिल जाएगी, ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा। मारिद बिन सुदैफ तगलबी 80 बरस का था, लेकिन लड़ता जवानों की तरह था। जैसे अम्र बिन अब्दुवत था वैसे मारिद बिन सुदैफ तगलबी था। 80 बरस का वो था जो मैदान एजाद में अली के सामने आया। 80 बरस का ये भी था, कहने लगा शिम्र अहमक हो गया, और मेरे साथ पागल हो गया। एक जवान से 32 बरस के जवान से लश्कर को कटवा रहा है, कब फिर क्या करे? कब 32 बरस के जवान को मारना कोई मसला है? कब फिर क्या करे? कब कोई एक जाए कत्ल करे? कहने लगा शेम मारिद तुम जाओ। कहना ये हमारी शान के खिलाफ है, हमने बड़े बड़े मार के सर किए हैं, 1000 सवारों के सामने हम अकेले उतरते हैं। एक 32 बरस के जवान के सामने जाना मेरी तौहीन है। आज तक मैं 32 बरस के सामने नहीं लड़ा, मैं तो 1000 के सामने लड़ता हूं। और मेरे साथ कहने लगा नहीं, अब मैं लश्कर का सालार हूं, तुझे हुक्म देता हूं कि अब्बास के मुकाबले के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, कवि हैकल देव का देव था, चिंगारता हुआ, तवज्जो, चिंगारता हुआ नेजा लिए हुए गाजी अब्बास के पास आया। अब तारीख लिखने वालों ने लिखे फिक्रे, अब सुनना आप। अब गाजी का अंदाज क्या था, सुना है ना आपने कि गाजी दराज पद थे, जब घोड़े पे बैठते थे तो पांव जमीन को खत देते थे। अब गाजी घोड़े पे हैं। तारीख कहती है अंदाज क्या है बैठने का, पांव रकाब में नहीं है गाजी के, बल्कि घोड़े पे 2 जानू होकर बैठ गए। गाजी के हाथ में तलवार नहीं, तलवार जानू पर रखी हुई है, और घोड़े के ऊपर ऐसे बैठा है गाजी इत्मीनान के साथ जैसे दुनिया का, ये तारीख लिखने वालों ने लिखा, गाजी घोड़े की जीन पर ऐसे है जैसे दुनिया का अजीम शान बादशाह तख्ते सल्तनत पे बैठा हुआ हो। हाय हाय, थोड़ा बेदार हो जाइए ताकि हमला सुनाऊंगा। गाजी के पास आया, आकर कहने लगा फरजान तुम अबू तालिब के पोते हो? हाँ। कहा अबू तालिब से मेरी वाकफियत है। जवान जानते हो ना, आज तक मेरे सामने आकर कोई जिंदा बचकर नहीं गया। जवान मैं इतना सफाक हूं कि आज तक मैंने किसी के ऊपर रहम नहीं किया, मगर तुम्हारा हुस्न देखकर तुम्हारे ऊपर रहम आ गया। हाय हाय, देखिए तारीफ तो जो दुश्मन करे। जवान तुम तो हसीनों में से हो, तुम्हारी भरी हुई जवानी देखकर तुम पे तरस आता है। जवान मेरे मुकाबले से चले जाओ, मेरे सामने आकर आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं गया। अब गाजी का जुमला सुन लीजिएगा। मौला अब्बास कहते हैं अहमक तेरे सामने कोई आकर बचकर गया हो या न गया हो तू जाने, मगर अब्बास के सामने कोई दुश्मन हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
کوئی دشمن حسین میرے سامنے آج تک بچ کر نہیں گیا. اب ایک مرتبہ اس نے جملہ سنا, اس کو غیظ آیا. اب سننا جملے, اس کو غیظ آیا. غیظ کے عالم میں اس نے نیزے کو لچکایا اور پورے میدان کا چکر کاٹنا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ عباس شان بے نیازی سے اپنے گھوڑے پہ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کوئی دنیا کا عظیم الشان بادشاہ تخت سلطنت پہ بیٹھا کرتا ہے. ایک مرتبہ پورے میدان کا چکر لگانے کے بعد اب یہ سمجھ رہا تھا نیزہ مار کے جنگ جیت لوں گا. نیزے کو لہراتا ہوا عباس کی طرف بڑھا. غازی شان بے نیازی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے اس کے نیزے کی یعنی عباس کے گھوڑے کے کان کے برابر میں آئی. تاریخ کہتی ہے عباس نے یکدم سے اس کے نیزے پہ ہاتھ بڑھایا, نیزے کو پکڑا. اب جو جھٹکا دیا مارے کہ سن لیا بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے. وہ کوئی بے خبر نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ نیزے پہ اس کی گرفت کمزور تھی, مولانا نے نیزہ پکڑا جھٹکا دیا, نہیں, بلکہ اس نے نیزہ اتنا سخت پکڑا ہوا تھا. یہ تاریخ کے فقرے ہیں. جب عباس نے اس کی نیزے کی یعنی پہ ہاتھ ڈالا اور ایسے اس کو گھمایا, تاریخ کہتی ہے کہ لوہے کی نیزے کی یعنی غازی عباس کے ہاتھ کے اوپر موم کی طرح لپٹ گئی تھی. اور غازی نے نیزے کے اوپر اس کو ایسے اٹھایا اور سرزمین کربلا پہ پٹکا. نیزے کو دوسری جانب سے پکڑا, اس کے گلے پہ نیزے کو رکھا. اب یہ چلانے لگا شمر مجھے بچاؤ, شمر عباس مجھے مارے ڈال رہے ہیں. ابھی کہہ رہا تھا 32 برس کے جوان کو مارنا کوئی مسئلہ ہے. تاریخ کہتی ہے غازی عباس اپنے گھوڑے سے اترے. میدان جنگ میں اگر کسی کو گرا لیا جائے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا, یاد رکھنا ہے. تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ جب کسی نے اپنے دشمن کو میدان میں زندہ چھوڑا ہو. یا تو میدان احزاب میں علی نے قابو پانے کے بعد چھوڑا تھا, یا کربلا میں ثانی حیدر نے مالک بن سلیف تغلبی کو چھوڑا تھا. اپنے گھوڑے سے اترے, توجہ, یہ ہسٹری ہے. اس کے گھوڑے پہ عباس سوار ہوئے, کعوہ دیا, اس کو گھور کے دیکھا. یاد رکھنا عباس نے لشکر کو تلوار پہ نہیں نگاہوں پہ روکا ہے. دوسرا غیظ کی نگاہ لشکر پہ ڈالی. اب لشکر میں کسی کی ہمت نہیں جو آ کے اسے اٹھا کر لے جائے. عباس نے اپنے گھوڑے کو آزاد چھوڑا, اس کے گھوڑے پر سوار ہوئے, اس سے کعوہ دیا. اب خیام کی طرف جا رہے تھے. شم چلانے لگا, او میرے ساتھ یہ حسن کا وہی گھوڑا ہے جو ہم نے مدائن میں چرایا تھا. عباس واپس لے گئے. صلو علی محمد و آل محمد. بس میں ختم کر رہا ہوں بہت جلدی. یہ حسن کا گھوڑا, اس کا نام لکھا ہے علماء نے طاویہ. اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ طاویہ. اب مولا حسین کے پاس مولا عباس پہنچے. بھائی نے بھائی کو دیکھا, پیشانی کا بوسہ دیا, کہا بھائی عباس مرحبا, آپ نے بھائی حسن کی نشانی جو انہوں نے مدائن میں چرائی تھی وہ ان سے لے لی ہے. یاد رکھنا یہ بنو ہاشم کے گھر کی روایت ہے, ان کی چرائی ہوئی چیز تم کوئی اپنے پاس رکھ نہیں پاؤ گے, ہے نا. گھوڑا عباس نے لے لیا تھا, باغ حضرت مہدی لے لیں گے. صلو علی محمد و آل محمد. یہ بنو ہاشم کی روایت ہے. عباس میدان سے پھر واپس آئے. آنے کے بعد اس کا سر قلم کیا. کچھ دیر تو لگی ہوگی نا آنے جانے میں, ہے نا, ہے نا. اس میں ہمت نہیں کہ اٹھ کر چلا جائے, زخمی نہیں کیا تھا, ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. ادھر سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو اسے آ کر لے جاتے. یاد رکھنا عباس نے غیظ پہ اپنی نگاہوں پہ لشکر کو روکا ہے. اور یہ فقرے جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے بھی ملتے ہیں. جب مولا علی اکبر کا میدان جنگ میں مقابلہ ہوا ہے نا, اور یہ کے بعد دیگرے کئی پہلوانوں کو جناب علی اکبر نے واصل جہنم کیا, تو ایک بڑا پہلوان آیا تھا جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ ام لیلا سے کہو کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے. میں دعا کے لیے نہ کہتا, لیکن کیا کروں کہ میرا علی اکبر پیاسا ہے. مولا حسین نے فقرے کہے تھے. جانتے ہیں جب یہ پہلوان آیا تھا
تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا علی اکبر نے گھوڑے کے ذہن میں کھڑے ہو کر ایسا صیحہ بلند کیا، ایسے تکبیر بلند کی کہ سامنے آنے والا پہلوان ادجان ہو گیا۔ ہیبت جناب علی اکبر میں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ جناب علی اکبر نے بڑی آسانی سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ کربلا کی جنگ، ایک دن میں اللہ نے آل محمد کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ اور دنوں میں اتنے فضائل نہیں ہیں۔ ہم نے صرف مصائب میں کربلا کو ڈسکس کیا ہے، کبھی کربلا سے فضائل بھی سنے کہ کس طریقے سے اولاد ابو طالب نے مارکہ کارزار میں حیدر کرار کی قوت کے جوہر دکھائے ہیں، کیسے کیسے سینے پیش کیے۔ عباس غازی کا ماتم آپ کر چکے ہیں، آج ہم شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر کا ماتم کریں گے۔ کون علی اکبر؟ جس کے لیے مولا حسین خود کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، شکل و صورت میں تیرے حبیب سے مشابہ تھا۔ پروردگار تجھے پتا ہے کہ جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ علیہ کیا کلیجہ تھا حسین کا، کیا جگر تھا حسین کا۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں کہ علی اکبر کی پیدائش کے بعد میں نے رات میں علی اکبر کے گہوارے کے اوپر ایک سائے کو دیکھا۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور میں دوڑ کر سائے کے پاس جیسے ہی گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین ہیں جو علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹا کر علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ والی و وارث اتنی تاریکی میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں گہوارے کے پاس؟ کہا ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کیا تھے علی اکبر؟ جب اللہ نے علی اکبر حسین کو دیے تو حسین نے صبح سے شام تک سب کو انعام جو بھی مبارکباد دینے کے لیے آیا، حسین نے بڑی سخاوت کی ہے، حسین نے پورا گھر لٹایا ہے۔ سب سے آخر میں جناب زینب جب آئیں تو امام حسین کہتے ہیں بہن زینب اب میرے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جو آپ کے شایع نشان ہو، میں آپ کو یہ علی اکبر ہی تحفے میں دیے دیتا ہوں۔ کتنا پیار سے حسین نے علی اکبر کو پالا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک روز بغیر موسم جناب علی اکبر نے جناب زینب سے انگور کی فرمائش کر لی تھی۔ مولا حسین نے ہاتھ بڑھا کر جنت سے انگور منگا کر جناب علی اکبر کو دیے، مگر علی اکبر کی خواہش کو پورا ضرور کیا۔ کتنی محبت تھی علی اکبر سے، اتنی محبت ہے کہ 250 سال ہو گئے، آج بھی حرم مولا حسین میں علی اکبر کے مصائب پڑھنے پر پابندی ہے۔ جانتے ہیں کس لیے؟ سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، حرم حسین کے ذاکر تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے کہا کہ علی اکبر کو بھرپور جوانی میں نیزے کی نہیں ماری گئی۔ ادھر یہ فقرے کہنے تھے کہ خادم دوڑتے ہوئے اگر کہنے لگے ذاکر ذرا ممبر سے نیچے آؤ، کہ بتاؤ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، دیکھو غلط صحیح کہا میں نہیں پتا، تو نے تو کہہ دیا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی عینی توڑ دی گئی، ارے وہ دیکھ حسین کی زری سے تازہ خون باہر آ رہا ہے۔ سید مہدی ممبر سے نیچے آئے، واہ اکبر کہتے کہتے ایک مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اب جیسے بے ہوش ہوئے تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی ہے، ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، کہا سید مہدی خبردار آج کے بعد کوئی حرم حسین میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھے۔ بی بی کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ ارے تو نے غلط نہیں کہا، تو نے تو پڑھ دیا، علی اکبر کو نیزے کی عینی ماری گئی۔ ارے زینب نے شام چھوڑ دی ہے، حسین کے گلے میں باہیں ہیں۔ زینب پوچھ رہی ہے بھیا حسین اتنا بتا
18 साल अली अकबर को नेज़ों के लिए पाला था। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। अब 1-2 दिन और 2 शब और रह गई गिरिया करने की। कल जो शब आएगी वो शब आशूर होगी। कल के बाद जब रोया जाएगा तो असीरों पे रोया जाएगा। हाँ आज़ादारो, आज आखिरी रात न हो, रो लो, आवाज़ गिरिया बुलंद कर लो। हुसैन ने अली अकबर को कैसे मैदान में भेजा होगा। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि जब हुसैन का गाजी शहीद कर दिया गया, जब अब्बास बावफा के शाने कट गए, जब अलम अब्बास ठंडा हो गया, जब सकीना की मश्क छिद गई, तारीख कहते हैं कि जब अब्बास शहीद हो चुके, एक मर्तबा अली अकबर हुसैन के पास आए कि बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने अजीब फिक्रा कहा, मेरे लाल अली अकबर, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि आप मैदान में जाएं, मगर आपको आपकी फूफी ने पाला है, पहले फूफी से जाकर इजाजत ले लो। तारीख कहती है अब्बास जनाब ज़ैनब के पास आए, आकर कहते अम्मा खुदा हाफिज, मेरे लाल अली अकबर किधर का इरादा है, अम्मा मुझे मैदान में जाना है। एक मर्तबा ज़ैनब कहते हैं मेरे लाल अकबर अब मैदान का नाम न लेना, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं लौट कर आया है। ए अली अकबर, और मोहम्मद को तेरा सदका बनाकर मैंने भेजा था। ए अली अकबर, तुझे मैदान में न जाने दूंगी। ए अली अकबर, मेरी तो ख्वाहिश ये थी 98 बरस तेरे चेहरे पे सहरा देखूं। तारीख कहती है एक मर्तबा क्या तो अली अकबर खड़े थे, क्या फौरन बैठ गए, अम्मा आप भी बैठ जाएं। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब बैठ गई, अली अकबर फौरन, तारीख कहती है जनाब ज़ैनब के ज़ानू पे सर रख के बैठ गए। मौला मुझे ताकत दे के जुमले पढ़ सकूं। एक मर्तबा तारीख कहती है जनाब अली अकबर कहते अम्मा इतना बता, रुतबे में आप ज्यादा हैं या आपकी वालिदा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब तड़प कर कहती हैं अली अकबर ये कैसा सवाल है, अरे वो खातून जन्नत है, वो मुझसे रुतबे में बहुत ज्यादा है। ए अम्मा इतना बताइए, जब रोजे महशर होगा आपकी वालिदा आएंगी, आपसे आकर पूछेंगी ज़ैनब मेरा हुसैन मारा गया, तूने अपने अली अकबर को बचा लिया, इतना सुनना था। ज़ैनब तड़पी, अली अकबर खुदा हाफिज, अली अकबर तुझे मैदान में जाने से न रोकूंगी। तारीख कहती है एक मर्तबा अली अकबर उम्मे लैला के खेमे में आए, अम्मा खुदा हाफिज, उम्मे लैला तड़प गई, तड़प कर कहती है मेरे बेटे, अरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि आपका चेहरा देखूं, मगर मुकद्दर को नसीब ये था आपका चेहरा खाक खून में गलता देखूं। तारीख कहती है एक मर्तबा बीवियों ने हल्का बनाया। हमीद कहता है खेमे का दरवाजा, खेमे का पर्दा कभी उठता है कभी गिरता है। अली अकबर खेमे से बाहर आना चाहते हैं, कोई बच्चा दामन पकड़ लेता है, भैया अली अकबर अरे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। तारीख कहती है कि जब बार बार खेमे का पर्दा गिरता रहा, अली अकबर खेमे से बाहर नहीं हो सके। एक मर्तबा हुसैन ने कहा बीवियों मुसाफिर को न रोको, मुसाफिर को इसकी मंजिल की तरफ जाने दो। एक मर्तबा बीवियों ने खुदा हाफिज कहा। तारीख कहती है अकबर खेमे से ऐसे निकले जैसे बड़े घर से जनाजा निकलता हो। औलाद वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमेशा तसव्वुर रुलाता है, मसाइब नहीं रुलाता, जी भर के गिरिया करना। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं अली अकबर मैदान में जा तो रहे हो, लेकिन ख्याल रखना जब तक बूढ़े बाप का सामना रहे पलट पलट कर देखते रहना। तारीख कहती है अकबर घोड़े पर सवार हुए, हुसैन पैदल है। अकबर ने घोड़े को दिल में महमेज करना शुरू किया, हुसैन ने दश्ते करबला पे दौड़ना शुरू किया। तारीख कहती है अली अकबर घोड़ा दौड़ा रहे थे, हुसैन पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक मर्तबा अली अकबर के कानों में कोई आहट आई, अकबर ने पलट के क्या देखा, अरे ज़ईफ़ बाप है, रेगे घर में है, करबला का तपता सहरा है, हुसैन मुंह के बल करबला की जमीन पर पड़ा हुआ है। हुसैन के पास अकबर आए, कहने लगे बाबा आपने मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। हुसैन तड़पे, अल्लाह किसी बात को ये मंजर न दिखाए। हुसैन कहते हैं अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते।
جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اے علی اکبر خدا حافظ. تاریخ کہتی ہے کہ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. حسین کے چہرے پہ فضا کی نگاہ ہے, فضا کے چہرے پہ زینب کی نگاہ ہے, زینب کے چہرے پہ ام لیلا کی نگاہ ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں آئے, ایک مرتبہ روباہوں سے مقابلہ ہوا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے داد شجاعت دیے, علی اکبر نے داد شجاعت دیے. حسین کے چہرے کا رنگ بدلا, حسین کے چہرے کا رنگ کا بدلنا تھا. جناب فضا کے چہرے کا رنگ بدلا, جناب فضا کے چہرے کا رنگ بدلنا تھا. جناب زینب کا ہاتھ کلیجے پہ آیا, جناب زینب کے کلیجے پہ ہاتھ کا آنا تھا. ام لیلا کے دل کلیجے میں درد اٹھنے لگا. اے بہن, اے آقا زادی, اے حضرت زینب, اے شہزادی, یہ بتائیے میرے لال خیریت سے تو ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا اما فضا ذرا خیموں میں کہہ دو علی اکبر کا سامنا عرب کے بہت بڑے پہلوان سے ہے. اے بیویوں, میں تم سے دعا کے لیے ہرگز نہ کہتا, مگر آئے میرا علی اکبر بہت پیاسا ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب ام لیلا نے سر کو سجدے میں رکھا, آواز دی پروردگار اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرے یوسف کو مجھ سے ملا. ادھر دعا قبول ہوئی. تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے اسے فی النار کیا. عمر سعد نے حکم دیا, عمر سعد نے حکم دیا, ارے عباس کا بھتیجا ہے, ارے عباس کا شاگرد ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کو قتل کر دے گا, یک بار بھی حملہ کرو. تاریخ کہتی ہے کہ داہنی طرف سے 12,000 کا لشکر آیا, بائیں طرف سے 12,000 کا لشکر آیا, ایک طرف سے چند سو کا لشکر آیا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر سے مقابلہ شروع ہوا. علی اکبر نے کسی طریقے سے اس لشکر کو بھگایا. ایک مرتبہ خیام کی طرف پلٹے, ایک جملہ کا بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے, بابا مجھے پیاس قتل کر رہی ہے, ان کافروں سے علی اکبر قتل نہیں ہوتا. بابا ایک قطرہ اگر آپ کا مل جاتا تو میں انہیں بتاتا. اللہ رب کلیجوں پہ ہاتھ رکھیں, آپ سب صاحب اولاد ہیں. جس علی اکبر نے حسین سے کبھی کچھ نہ مانگا تھا, حسین ہمیشہ کہا کرتے تھے علی اکبر ہمیشہ پھوپھی سے مانگتے ہو, کبھی ہم سے بھی کچھ مانگ لیا کرو. ارے کیا مانگا بھی تو کیا مانگا, یا تو اس نے جگہ مانگی تھی, کیا قطرہ آپ مانگا تھا. اے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو. ادھر زبان کو منہ میں ڈالا, فوراً کھینچ لیا. اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. ہاں 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 ہاں, زبان پہ ایسے ہی رویا جاتا ہے. سروں کو پیٹو, سروں کو پیٹو, سروں کو پیٹو. علی اکبر کا ماتم ہے نا, علی اکبر کا ماتم کرنا ہے, علی اکبر کا ماتم کرنا ہے, چیخے مار کے رونا ہے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر پھر سے میدان میں جاؤ, آپ کے نانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر میدان میں آئے, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی, کہنے لگے جب تک تم نے عباس کو دھوکے سے قتل نہیں کیا تب تک ان پہ قابو نہیں پا سکے. ایسا کرو علی اکبر پہ چھپ پہ حملہ کرو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر شام کی فوجوں کی بدلی میں آ گئے. کسی لائن نے چھپ کر وار کیا. علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی پہ بس ہو گئی. علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی کا پیوست ہونا تھا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر کے سر میں گرد لگا, علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے, آواز دی بابا میرا سلام قبول کرو. اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈالی. علی اکبر کے سر کا خون عقاب کے سر کے اوپر گر رہا تھا. علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں علی اکبر کا خون آیا, خیمے کا راستہ نظر نہ آیا, گھوڑا دوڑ رہا تھا. لشکر شام کہتا ہے ایک بی بی ہم نے دیکھا, کالے برقعے والی تھی, جو فریاد کر رہی تھی کوئی میرے اکبر کو اتارے, کوئی میرے اکبر کو دین سے اتارے.
میرا دل کہتا ہے یہ بقیہ والی بیوی تھی جس نے بقیہ کو چھوڑ دیا تھا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر زین سے زمین پہ آئے, حسین نے تلوار کو کھینچا, حملہ کرتے جا رہے تھے. لئینو تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, جاتے کہا ہو اے علی اکبر آواز دو, اے علی اکبر آواز دو. تاریخ کہتی ہے کہ حسین علی اکبر کی یاد میں دوڑتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ حسین زمین پر گرے. اب جو حسین نے اٹھنا چاہا یا علی مدد کہا, حسین اٹھ گئے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے کہا علی اکبر آواز دو. بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, بابا کی بینائی چلی گئی ہے, اللہ کسی باپ کو منظر نہ دکھائے, آواز گریہ بلند کر لیجئے. اے علی اکبر بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, آواز دو, آواز کے سہارے آئے گا. تاریخ کہتی ہے حسین یا علی کہتے ہیں, زمین پہ گر جاتے ہیں, پھر یا علی کہتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, علی اکبر آواز دو. تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر کے لاشے سے 10 قدم کے فاصلے پہ حسین رہ گئے, اب حسین سے اٹھا نہیں جاتا. تاریخ کہتی ہے حسین بر لاش پسر زانو کو زانو رسید. اب حسین نے یا علی کہا مگر حسین کھڑے نہ ہو سکے. ارے گھٹنیوں کے بل حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے. اکبر کے سر کو زانو پہ رکھو. آواز گریہ بلند کر لو, چل میں مجلس رحمت تمام, آواز گریہ بلند کر لو میرے دوستو. حسین نے اکبر کا سر زانو پہ رکھا. جانتے ہیں حالت کیا ہے؟ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے, علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. کبھی ایک پیر سمیٹتے ہیں, دوسرا پھیلا دیتے ہیں, کبھی دوسرا پیر سمیٹتے ہیں, ایک پیر پھیلا دیتے ہیں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر یہ کیسی بے چینی ہے, علی اکبر یہ کیسی بے چینی ہے, یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ بابا ارے زین بڑا سفاک تھا, نیزے کی نہیں میرے کلیجے میں توڑ گیا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر ذرا نیزے کی نہیں مجھے دکھا, ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹا. علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ منظر دیکھ نہ سکو گے. اے علی اکبر بابا کا امتحان ہے, ارے بابا کو یہی تو دیکھنا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا, حسین نے زخم علی اکبر کو دیکھا کہ جس کے اندر برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا. حسین نے 2 انگلیوں سے جیسے برچھی کے پھل کو چھوا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر کے لاشے کو لرزایا. حسین لرزنے لگے. حسین کہتا ہے علی اکبر ذرا خاموش ہو جا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین پھر چاہتے ہیں کہ تیر نکالے, ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں کہ نیزے کو نکالے. علی اکبر کے لاشا پھر تڑپا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر اگر ایسے تڑپتے رہے تو بابا یہ نیزے کے نہیں نکال لے سکے گا. اکبر کہتے ہیں بابا ارے یہ میں نہیں ہلتا ہوں جب بھی آپ نیزے کے نہیں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ارے سر زمین کربلا ہلتی ہے. حسین نے آستینوں کو پلٹا, جانب رخاص منصر کو کیا. اے دادا ابراہیم آ کر دیکھو حسین کے سامنے اس کا اسماعیل ہے, میری آنکھوں پہ پٹیاں نہیں ہے. نیزے کی انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا. اے علی اکبر اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈالو. حسین لاشا اٹھا رہے ہیں, لاشا نہیں اٹھتا. او بنو ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا لاشا خیمے تک پہنچاؤ. ان للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین